بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی کہانی ایک شرارتی بچے کے بارے میں ہے۔ وہ سب کے ساتھ بہت شرارتیں کرتا، سب کو بہت تنگ کرتا، لیکن آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوا کہانی سے آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمر نامی ایک لڑکا ایک شرارتی بچہ تھا۔ اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مذاق کرنا پسند تھا۔ سب اس سے ناراض رہتے۔ اس نے کبھی اپنے والدین کی بات نہیں سنی۔ ایک دن اسکول میں اس نے اپنے دوست علی کی پانی کی بوتل میں سرکہ ڈال دیا۔ اس نے سوچا کہ پانی پیتے ہوئے علی کا رد عمل دیکھنے میں مزہ آئے گا، لیکن علی بیمار ہو گیا اور اسے اسکول سے جلدی گھر جانا پڑا۔ اگلے دن علی اسکول آیا تو بہت مایوس اور پریشان تھا، اور عمر کو احساس ہوا کہ اس کا مذاق بہت آگے نکل گیا ہے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، وہ تو بس مذاق کر کے کچھ دیر کے لیے خوش ہونا چاہتا تھا۔ اپنی غلطی پر نادم ہو کر اس نے علی سے معافی مانگی۔ علی نے عمر کو معاف کر دیا اور کہا، عمر میں جانتا ہوں کہ تم اچھے انسان ہو اور میں ہمیشہ تمہارا دوست رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ شورى کی آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ عمر کو اپنی غلطی پر شرمندہ اور پریشان دیکھ کر علی نے اسے تسلی دی اور کہا، پیارے دوست، آپ کو پتہ ہے اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار ایک دعا کے ذریعے کیا تھا، اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ عمر نے پوچھا، وہ کون سی دعا تھی؟ علی نے کہا، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 میں بیان کی ہے۔ دعا کچھ اس طرح سے ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جیسے ہی عمر نے علی کی پرامن اور مطمئن طبیعت کو دیکھا، وہ اپنے دوست کے بارے میں متجسس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ علی دن بھر دعائیں ہی پڑھتا رہتا ہے، جماعت میں داخل ہوتے وقت بآواز بلند کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت۔ کلاس میں جب کام شروع کرتا تو کہتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی دوست اس کی پڑھائی میں مدد کرتا یا کوئی چیز اس کے ساتھ شیئر کرتا تو اسے دعا دیتا، جزاک اللہ خیرا کثیرا، یعنی اللہ تمہیں اس کی بہتر اور زیادہ جزا دے۔ لنچ ٹائم پہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر دعا پڑھتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانا کھانے کے بعد پڑھتا، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ عمر نے آخر متجسس ہو کر علی سے پوچھ لیا، علی، تم یہ سارا دن کیا پڑھتے رہتے ہو؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا، دعائیں پڑھتا ہوں۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، دعائیں؟ یہ بورنگ ہے، میں تو ویڈیو گیمز کھیلنا پسند کروں گا۔ علی نے مسکرا کر کہا، ویڈیو گیمز کھیلنے میں مزہ ہے، لیکن دعا ہی مجھے اللہ سے جوڑے رکھتی ہے، یہ مجھے اچھا انسان بننے کی رہنمائی کرتی ہے۔ عمر کو ایک عجیب احساس نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس نے علی سے کہا کہ مجھے بھی یہ دعائیں سکھا دو۔ علی نے مسکرا کر کہا، دعا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے، یہ ہر مصیبت اور مشکل سے بچاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عمر نے نماز سیکھی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا۔
اس نے ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ اسے احساس ہوا کہ شرارتی ہونا اسے خوش نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے طریقے بدلنا شروع کیے اور جلد ہی ایک نیک اور ذمہ دار بچہ بن گیا۔ عمر کے والدین بہت خوش تھے۔ ہمارے شرارتی لڑکے کو کیا ہوا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ عمر مسکرایا۔ میں علی سے ملا اور اس نے مجھے دعا اور استغفار کی طاقت سکھائی۔ اس کے بعد سے عمر اور علی بہترین دوست بن گئے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں، معافی اور مہربانی ایک طاقتور ہتھیار ہیں جو آپ کو مضبوط دوستی بنانے اور ایک بہتر انسان بننے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جب آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو معافی مانگنے اور اصلاح کرنے سے نہ گھبرائیں، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں کو پڑھنا یاد رکھیں، کیونکہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گی اور آپ کو اللہ سے جوڑیں گی۔ مہربان، ذمہ دار اور معاف کرنے والے بنیں، اور آپ کو اپنی زندگی میں حقیقی خوشی ملے گی۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔